ناظرین، سرحد کے اطراف رہنے والے تمام لوگوں کو دیوالی مبارک۔ آج دیوالی کے اس تہوار کے اوپر ہم جو پروگرام کر رہے ہیں وہ جیسے دیوالی ہے ایک کمیونٹی کا فیسٹیول ہے ریلیجس، لیکن اس موقع پر جب آپ جنگی جذبات کو آگے لے آتے ہیں تو وہ پھر بات فیسٹیول سے آگے جا کر جنگ پہ رک جاتی ہے۔ جو لوکل فیسٹیول ہوتے ہیں وہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ جنگ کا سامان پیدا کرنے کے لیے۔ آج کے اس پروگرام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دیوالی کے موقع پر انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے اپنے ایک نیول شپ RNS وکرانت کے اوپر جا کر دیے جلائے اور ادھر جا کر دیوالی منائی، اور ساتھ ہی کھڑے ہو کر جنگ کا نعرہ بجا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپریشن سندور میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح انڈین نیول اور ایئر فورس اور آرمی کے درمیان کوآرڈینیشن اور سینکرائزیشن تھی، اسی کی وجہ سے ہم نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سہیل بدر صاحب، جو انڈین امور کے اوپر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، اور وہ آج مودی صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر کمنٹ کریں گے۔ جی ڈاکٹر سہیل بدر صاحب۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ بہار کے الیکشن سے پہلے انڈیا ایک اور کارروائی اس طرح کی کرے گا الیکشن میں جیتنے کے لیے، تو ہم پہلے بھی کچھ پروگراموں میں بتا چکے ہیں کہ بہار کا الیکشن جو ہے مودی کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے ڈو اینڈ ڈائی کا مسئلہ اس کی سیاست کے لیے، بی جے پی کی سیاست کے لیے۔ تو 6 نومبر میں اب کو زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا، 6 نومبر کو پولنگ ہے بہار میں، تو اس سے پہلے وہ بہت سارے اسی طرح کی اور سٹیٹمنٹس دے گا اور محاذ کو گرم رکھنے کی کوشش کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو جنگ ہوئی تھی جس کی وہ کل انہوں نے بات کی، اس کو 5 ماہ گزر چکے ہیں، 6واں مہینہ چل رہا ہے، اور ان کو رہ کے یاد آ رہا ہے کہ ان کے بھی کسی کا بیان آیا تھا شاید ایئر چیف کا، کہ جی ہم نے بھی جہاز گرائے تھے، جو کہ اس کو جہاز گرانے کے کوئی 5-6 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی ہم نے بھی گرائے تھے۔ تو جس نے جہاز گرائے ہوتے ہیں اس کو تو 5-6 سیکنڈ میں پتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مودی صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طرح بار بار گھما پھرا کے لے آتے ہیں۔ ایک طرف صدر ٹرمپ ہیں جو کہ گھما پھرا کے ہر بات میں انڈیا کے ساتھ جہاز گرنے کو لے آتے ہیں اور سیز فائر کرانے کو لے آتے ہیں۔ مودی صاحب دوسری طرف جو ہے وہ آپریشن سندور کے نام پہ، تو باقی ان کی بڑی بری پوزیشن ہے بہار میں۔ نتیش کمار جو وہاں کا سب سے بڑا پولیٹیشین ہے بہار کا، اور ان کا وہ ایلائی ہے، اس نے بہت ٹف ٹائم دیا ہوا، اور پرسوں بڑی مشکل سے امت شاہ کو اس نے 15 منٹ کا ٹائم دیا تھا، ہمیشہ پٹنہ چلے گئے، نتیش کمار سے ٹائم مانگا، نتیش کمار نے بہت مشکل سے اس کو 15 منٹ کا ٹائم دیا، جس میں مشکل سے یعنی کہ ڈاکٹر صاحب یہ نتیش کمار کی وجہ ہے یا مودی کی سیاست ایسی ہے کہ یہ وہ دیوالی کو بھی انہوں نے اپنا ڈیفنس ڈے ڈسپلے بنا دیا؟ سیاست کا میدان ہو تب بھی وہ ڈیفنس اور جنگ اور اس طرح کی ٹون کو آگے لاتے ہیں۔ اب دیوالی جیسے موقع پہ انہوں نے جس طرح یہ نیشنلزم اور پاکستان کا وہ انداز، پاکستان کا ذکر کیا ہے، تو اس سے لگتا یہی ہے کہ کافی مشکل میں ہے۔ جی بالکل مشکل میں۔ دیوالی جو ہے ان کی وہی چیز ہے جو ہماری عید ہوتی ہے، تو یہ اس کے ایکویلنٹ آپ سمجھ لیں۔ ایک اور پہلے تو دیوالی بڑے یعنی کہ پیار محبت سے منائی جاتی تھی، اور اس میں سب ایک دوسرے کو وش کرتے تھے۔ مجھے ایک دیوالی یاد ہے 1978 میں، 18 سال کے بعد انڈیا کی ٹیم پاکستان آئی تھی، اکتوبر کا ہی مہینہ تھا اور دیوالی آئی تھی، تو جو لاہور کا ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا جس میں ظہیر عباس نے ڈبل سینچری بنائی تھی، تو جس دن اس کی ڈبل سینچری تھی اس دن دیوالی تھی، تو اس نے دیوالی کے دن بنائی تھی۔ لیکن شام کو اواری ہوٹل میں انڈیا کی ٹیم، بلکہ دونوں ٹیمیں اواری ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھیں، تو شام کو دونوں ٹیموں نے مل کے دیوالی منائی تھی، سب نے چراغ جو جلاتے ہیں جو کرتے ہیں، اور بہت ہی اس کو مطلب ہے کہ بڑے پیار محبت سے سیلیبریٹ کیا تھا۔ یہ 1978 کی دیوالی کی بات ہے، آلموسٹ ہاف اے سینچری گزر چکی ہے۔ ہمارے کچھ دوست ہیں جو اندرون سندھ میں رہتے ہیں اور وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں اور بڑے اچھے کاروباری لوگ ہیں۔ دیوالی پہ کبھی اگر یہ مٹھی شہر جو ہے وہ رات کو دن کا سما ہو جاتا ہے دیوالی کے موقع پر، اور وہ ایک طرح کا ایک بہت بڑا ایک ایونٹ بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان بھر سے لوگ جاتے ہیں ادھر ان کا جو انفلکس ہے ڈومیسٹک ٹورسٹ کا وہ کئی ٹائمز بڑھ جاتا ہے دیوالی کے موقع پر۔ بالکل، اگر دیوالی کو منایا جائے ایک تہوار کے طور پہ سیاست کو سائڈ پہ رکھ کے تو یہ ایک بڑا خوبصورت تہوار ہے، لیکن اب انفارچونیٹلی مودی صاحب جو ہیں وہ بیچ میں زبردستی سیاست گھسانے کی کوشش اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی پوزیشن بڑی کمزور ہے، حالت پتلی ہوئی ہے،
بہار کا الیکشن ان کے لیے ڈو اینڈ ڈائی کا مسئلہ ہے. اچھا بہار سے ہٹ کے ڈاکٹر صاحب وہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کے گھٹنے ٹیک دیے. ادر دین بہار الیکشن انڈیا میں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو مودی صاحب کی اس بات کو بائے کر رہے ہیں کہ جی ہم نے آپریشن سندور میں گھٹنے ٹیک دیے؟ ویسے میری جن انڈین دوستوں سے بات ہوتی ہے وہ کافی یعنی کہ لبرل اور پروگریسو مائنڈ کے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی رافیل تو ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے گرا تھا، اس کا میکینیکل وہ تھا. تو میں نے کہا کہ جی وہ پھر انٹرنیشنل میڈیا کو بتا دیں، رافیل کمپنی آ کے بتا دے کہ جی یہ ایک فالٹ تھا، نہ کہ کوئی اس میزائل ہٹ کی وجہ سے اس کا فال ہوا ہے. انڈین پبلک جو ہے وہ مودی صاحب کی اس بات کو کتنا بائے کرتی ہے کہ جی ہم نے پاکستان کے گھٹنے ٹیک دیے؟ اچھا، انڈیا میں بھی جو سیاسی طور پر پولرائزیشن ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، چونکہ ہمارے جو دوست ہیں ہم ان سے کبھی بات چیت کرتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ دونوں کیمپوں میں شدید قسم کی پولرائزیشن اس طرح کی ہے کہ جو مودی کے حامی ہیں، جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ اس کی ایک ایک بات کو بائے کرتے ہیں، اور جو اس کے مخالفین ہیں وہ بالکل بھی نہیں مانتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں پولرائزیشن ہے، انڈیا میں بھی ہے اور ملکوں میں بھی ہے. تو یہ اب ایک ان بائسڈ اوپینین کہیں پہ بھی کسی بھی ملک میں بڑی مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ زیادہ تر اکثر جگہوں پہ پولرائزیشن اتنی ہے کہ اسٹیٹمنٹ بائسڈ ہی ہوتی ہے، چاہے وہ اس سائڈ کی ہو چاہے وہ اس سائڈ کی ہو. اچھا، انہوں نے اس اپنی تقریر میں آپریشن سندور کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ جی اس سے دونوں ممالک کے درمیان دوبارہ کشیدگی بھی ہو سکتی ہے اور پھر دونوں ممالک جو ہے نا ایک دوسرے کے طیارے گرانے کا بھی ذکر کر رہے ہیں. اور انہوں نے آپریشن سندور کا تو ذکر کیا لیکن ٹرمپ کا ذکر نہیں کیا، جو بار بار انڈیا کے دعووں کے برعکس سیز فائر کی بات کرتا ہے اور بار بار 5 6 7 جیٹ لے آتا ہے. ہاں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ پچھلے کئی ماہ ہو گئے ہیں ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ انڈیا کے بارے میں مختلف حوالوں سے جو بیانات دے رہے ہیں جو کہ انڈیا والوں کو بہت برے لگتے ہیں، جس میں سے سیز فائر کروانا ایک ہے، اور شاید وہ 50 سے زیادہ دفعہ یہ بات لوگ کاؤنٹ کر رہے تھے، شاید 50 تک کاؤنٹنگ پہنچ گئی تھی. دوسری چیز طیارے گرانے کا وہ بات بے بات کوئی موقع محل ہو یا نہ ہو کہیں سے ایک ذکر لے آتے ہیں. اس چیز پہ وہ انڈیا والے تو تنگ تھے ہی، اوپر سے ان کے اوپر ٹیرف بہت زیادہ لگا دیا ہے، اور اس کو انہوں نے مطلب ہے کہ وہ اتنا ہائیلی ٹیرفڈ کنٹری انڈیا جو دنیا کا سب سے زیادہ ٹیرفڈ کنٹری، تو وہ امریکہ کے تو ان کے طرف سے امریکہ کی طرف سے تو ان کے لیے معاملات بڑے خراب چل رہے ہیں ابھی تک سو فار. اور کسی بھی معاملے پہ مودی نے ایک ٹویٹ نہیں کیا. مودی ایک ایسے صاحب ہیں جو کہ بار بار پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹویٹ کرتے تھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا فلانا فلونا، لیکن نہ انہوں نے ٹیرف پہ کوئی ٹویٹ کیا، نہ انہوں نے کبھی سیز فائر کے اوپر منہ کھولا، نہ کبھی انہوں نے جو دوسری چیز رہ گئی ہے سیز فائر اور جہاز گرانے پہ. تو اچھا، جہاز کا بھی 3 4 مہینے تو کسی نے بات نہیں کی. ایک ایئر چیف کا بیان ہے کہ جی ہم نے گرائے تھے، اب مودی صاحب گھٹنے ٹیک رہے ہیں. چلے مودی صاحب نے گھٹنے اگر ٹیکیں تو 6 مہینے 5 مہینے بعد ان کو پتہ چلا کہ اچھا ہم نے بھی گھٹنے ٹیکے تھے، اس سے پہلے تو 5 مہینے ان کو دین تازہ ہوا تھا. اچھا، یہ جو مودی صاحب سٹنٹ کر رہے ہیں کہ دیوالی جیسے موقع پر وہ اپنی یعنی کہ وار ڈسپلے پہ جا کے وہ کر رہے ہیں اور ایسے ایسے بیانات دے رہے ہیں، تو ایسے مواقع پہ کیا اچھا نہیں ہوتا کہ امن کی بات کی جائے اور ہمسایوں کے ساتھ اچھے ریلیشن کی بات کی جائے اور اپنے ان کے ملک کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات کی جائے؟ اصل میں بہار کا الیکشن اس لیے اس کا بار بار ذکر آ جاتا ہے کہ یہ پچھلے 6 مہینے سے انہوں نے بہار کا الیکشن ہی پلان کیا ہوا تھا. اور جب پہلگام کا اٹیک ہوا واقعہ ہوا تھا اپنا اپریل میں 22 اپریل کو، اور اس کے 15 دن کے بعد انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا تھا اس کو جواز بنا کے، تو مودی صاحب جو تھے اس کے بعد کبھی بھی وہ بہت 2 4 مہینے تک پہلگام یا وہ وکٹمز کی طرف نہیں گئے تھے. اس وقت بھی آتے ساتھ ہی سعودی عرب گئے ہوئے تھے، سعودی عرب سے آتے یہ سیدھا بہار گئے تھے اور وہاں پہ الیکشن کیمپین چلا رہے تھے اس وقت بھی. اور بڑے بڑے وہ جو بل بورڈز ہوتے ہیں آپریشن سندور کی تصویریں اور اس طرح کر کے، تو وہ مطلب ہے کہ انہوں نے یہ جو پوری ایکسرسائز اپریل سے چل رہی ہے پہلگام سے شروع ہو کے اور ابھی تک چل رہی ہے اور ابھی 6 نومبر تک ہی چلتی رہے گی. 6 اور 11 نومبر کو پولنگ ہے.
تو ابھی ہمیں 15-20 دن جو ہے نا ان کا یہ جنگی جو جنون ہے وہ دیکھنا ہے، یا یہ جو جنگی ایک ان کا نیریٹو ہے یہ دیکھنا تو ہے۔ اس میں کوئی یہ خطرہ تو نہیں کہ کوئی ایک چھوٹی موٹی جھڑپ ہو جائے یا فل سکیل وار بھی کر دے کہ بہار ہاتھ سے نہ جائے؟ ہاں، اس میں میرا خیال ہے کہ شاید وہ چانس نہیں لیں گے، کیونکہ پچھلے جو آپریشن سندور 1 تھا اس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کی درگت بنی تھی، تو میرا خیال ہے کہ اگر دوبارہ درگت بن گئی نا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ جو مطلب ہے کہ برے حالات ہو جائیں گے۔ چانس نہیں لیں گے، صرف یہ زبانی کلامی رکھیں گے، اور این ڈی اے کے جو اپنے حالات ہیں بہار میں، خلاف این ڈی اے کے جا رہے ہیں بہار کے الیکشن میں، صرف جو ان کے چیف الیکشن کمشنر گیش کمار ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے وہ گیم چلا رہے ہیں امیت شاہ۔ لیکن پرسوں بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہوئی بی جے پی والوں کو کہ بڑی مشکل سے 15 منٹ کا ٹائم دیا نتیش کمار نے، سب سے بڑی پارٹی ہے بہار کی، اور وہ صرف ایک چائے کا کپ ہی ہو سکا، 15 منٹ میں انہوں نے کتنی بات کر لی ہوگی۔ ناظرین، اب اس پروگرام کے اختتام پر ہم اس بات پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ جو تہوار ہیں یہ بھی سیاسی ہوتے جا رہے ہیں۔ دیوالی جب خوشی کے اور امن کے دیے جلانے چاہیے، اس وقت جب ملک کے سیاسی اور حکمران رہنما جنگ کی بات کرنے لگ جائیں اور توپوں کی گھن گرج کی بات کرنے لگ جائیں تو پھر ایسے اس خطے میں امن نہیں آئے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔